اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو کہہ میری نماز میرے اللہ کے لیے ہے، میری قربانی میری اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے، میرا جینا اور میرا مرنا یہ بھی میرے اللہ تعالیٰ کی ہی ذات کے لیے ہے۔ صلاتی میری ہر عبادت، میرا سجدہ، میرا رکوع، میری بدنی عبادت، میری مالی عبادت، میری سور و پکار کی عبادت، وہ تمام کی تمام عبادات صرف اللہ ہی کے لیے۔ اب نماز میں کھڑا ہے، نماز میں بھی یہی کہتا ہے وَإِذَا قَعَدَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَقُلْ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، کہ تو اپنی زبان سے اب کہہ التحیات للہ، میری تمام قولی عبادات جو ہیں وہ کس کے لیے ہیں؟ للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے۔ والصلوات، یہاں پہ اوقل ان الصلاتی وہی آ گیا، والصلوات للہ، میری تمام بدنی عبادات، میری تمام کی تمام جو بھی میں نماز پڑھوں یا اس وجود کے ساتھ میں جو بھی عبادت کروں تو وہ صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ والطیبات للہ، اور میری مالی عبادات جو ہیں، مال خرچ کرنا جو ہے وہ بھی محض اللہ ہی کا رستہ ہے، اسی پر، اس کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں۔ نماز میں یہ الفاظ پڑھتا ہے اور جب نماز سے فارغ ہوتا ہے تو نظر اللہ نیاز حسین، وہاں جا کر والطیبات للہ بھول گیا، وہاں غیر اللہ کے نام پر کبھی کس دربار پہ چاولوں کی دیگیں چڑھا رہا ہے، کبھی کسی پر چوزے دے رہا ہے، مرغے دے رہا ہے، کبھی کیا کبھی کیا، کہتا ہے بابا گھن ککڑ تے دے پتر، گھن ککڑا نہیں جوڑی تے دے پترا نہیں جوڑی۔ یہ مختلف طریقے اس نے اپنا لیے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ تو نماز جو پڑھتا ہے اس میں الفاظ جو کہتا ہے ان پر تو غور کر لینا، انہیں تو دیکھ لے۔ تو ادھر کہہ رہا ہے التحیات للہ، میری زبان ہلے گی تو وہ اللہ کے سامنے ہلے گی، میری زبان سے جو عبادت نکلے گی، جو سور و پکار نکلے گی، انتم الفقراء، چونکہ ہم فقیر ہیں، مانگت ہیں، اللہ، اللہ کے در کے۔ فقیر اور مانگت جب اسی کے در کے ہیں تو پھر ہماری زبان کے اندر سے جو الفاظ دعائیہ مانگنے کے، ندا کے نکلیں تو اسی کے در کے لیے نکلیں، اس کے علاوہ کے لیے نہ نکلیں۔ اسی طرح بدن کے ساتھ جو بھی عبادت کی جائے، اب نماز میں کھڑا ہے تو وجود کو حرکت دے رہا ہے، کبھی ہاتھ اوپر کرتا ہے، کبھی باندھتا ہے، کبھی نیچے ہوتا ہے، کبھی سجدے میں جاتا ہے، اور سجدہ جو ہے وسجد واقترب، سجدہ اللہ کریم کے قرب کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ جتنا انسان اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے سجدہ کرے، اور سجدہ اللہ کے قرب میں انتہائی اعلیٰ درجے کا ہے۔ اس لیے انسان یہاں پہ کہتا ہے کہ میری زبان بھی ہلے گی، زبان سے بھی جو سور و پکار ہوگی، زبان سے جو ندا ہوگی للہ وہ بھی اللہ کے لیے، بدنی بھی ہوگی وہ بھی اللہ کے لیے، مالی بھی ہوگی تو وہ بھی اللہ کے لیے۔ مال بھی خرچ کرنا ہے تو وہ بھی اللہ کے رستے میں، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے رستے میں خرچ نہیں کرنا۔ اب آگے کہتا ہے السلام علیکہ، سلامتی ہو علیکہ، آپ پر، ایھا النبی، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اللہ تعالیٰ
کے سامنے ایک فریاد کر رہے ہیں۔ اللہ ہمارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی محنتیں کی، ہم تک دین اسلام پہنچایا، تیرا قرآن پہنچایا۔ اللہ اب ہم دعا مانگتے ہیں، اللہ اپنی سلامتیاں بھیج اس نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر جس نے یہ سارا دین ہم تک پہنچانے میں، اور اصحاب محمد نے اتنی کوشش اور محنت کی کہ آج الحمدللہ ہم تک قرآن بھی پہنچ گیا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی پہنچ گیا۔ ورحمت اللہ، اور اللہ کی رحمتیں ہوں اس محبوب پیغمبر پر، وبرکاتہ، اور برکات ہوں۔ یہ دعائیہ کلمات انسان کہتا ہے۔ اب یاد رکھیں یہ دعائیہ کلمات وہ کس کے سامنے کہہ رہا ہے؟ اللہ نے شروع میں کہا التحیات للہ والصلوات للہ، یہاں پہ زبان ہلا رہا ہے نا، تو وہ عبادت کس کی کر رہا ہے؟ وہ اللہ کی کر رہا ہے۔ تو یہاں پہ یہ جو السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ رہا ہے، یہ بھی اللہ سے دعا کر رہا ہے، اللہ کے سامنے فریاد کر رہا ہے، اللہ میں کچھ بھی نہیں، سب کچھ تو ہے، اللہ اپنے محبوب پر سلامتیاں بھی بھیج، رحمتیں بھی بھیج، برکات بھی بھیج۔ اگر یہاں سے مطلب یہ لیا جائے نا، کیونکہ دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں جی نماز میں پڑھتے نہیں ہو، نماز میں کہتے ہو نا السلام علیکہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر عالم الغیب ہے نا، حاضر ناظر ہے نا، تبھی تو وہ سن رہے ہیں، سنتے ہیں تبھی تو تم پڑھ رہے ہو۔ اگر نہ سنتے ہوتے، نہ حاضر ناظر ہوتے تو یہ لفظ نہ ہوتے اس انداز میں۔ یاد رکھیں میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوں تب، وفات پا گئے ہیں تب، ہر صورت میں ایک مومن مسلمان کیا یہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ لگا دیا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کے ذمہ لگایا کہ اے مومنو، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تم میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو۔ یہاں پہ بھی وہی الفاظ ہیں، ہم اللہ کی رحمتیں اور برکات اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتیوں کی اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ ہمارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلامتیاں اور رحمتیں اور برکات یہ تو نازل فرما۔ آگے کہتے ہیں السلام علینا، اے اللہ ہم پر بھی سلامتیاں بھیج، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ جتنے بھی نیک بندے ہیں نا، صالحین ہیں، اللہ ان تمام کے تمام صالحین پر، تمام کے تمام نیک بندوں پر بھی تو اپنی سلامتیاں، اپنی رحمتیں، اپنی برکات بھیج۔ اب اگر عالم الغیب یا حاضر و ناظر یہاں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مختص کیا جائے تو اگلا فقرہ بھی ہے، السلام علینا، ہم سب بھی پھر ہیں، وعلی عباد اللہ الصالحین، نیک بندے بھی سارے ہیں، پھر وہ بھی حاضر ناظر ہوئے کہ نہ ہوئے۔ اس لیے یہاں پہ یہ جو دعائیہ کلمات ہم کہہ رہے ہیں، یہ وہ دعائیہ کلمات ہیں جو ہم اللہ کے سامنے فریادیں کریں، اللہ اس کا اجر، والدین فوت ہو گئے، بھائی کوئی بھی رشتہ دار فوت ہو گیا، اب ہم جو قرآن پڑھ کر یا ایصال ثواب کا کوئی اور ذریعہ اپناتے ہیں تو اس کا اجر اور اس کا ثواب اللہ کریم اسے عالم برزخ میں پہنچا رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اب ہم اس کی قبر کے اندر پہنچا رہے ہیں کہ بس یہ جو قرآن ہم نے پڑھا ہے، یہ جو یہ کیا ہے، یہ اب اس کی قبر کے اندر ہم خود چھوڑ کے آئیں گے، وہ اللہ اجر دے رہا ہے۔ اسی طرح محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو الفاظ ہم کہہ رہے ہیں، اس کا اجر بھی اللہ کریم دے رہا ہے۔ اب آگے کہتا ہے، شہادت دیتا ہے، اشہد اللہ الہ، خدا کی شان دیکھ لیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے نا،
تبھی اللہ نے شروع میں بھی یہی کہا کہلوایا ہماری زبان سے التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ، آگے بھی کہا یہ بھی گواہی دے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس اللہ کے علاوہ کوئی داتا نہیں، اس اللہ کے علاوہ کوئی دستگیر نہیں، اس اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اس اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، اس اللہ کے علاوہ کوئی بیٹے اور بیٹیاں دینے والا نہیں، اس اللہ کے علاوہ تمہاری سور و پکار سننے والا کوئی نہیں، تمہاری مشکلیں حل کرنے والا کوئی نہیں۔ اگر یہ سارے کام کرنے والا ہے تو الا اللہ، وہ صرف اللہ کریم کی ذات ہے۔ اب یہاں پہ یاد رکھیں ہم التحیات پہ بیٹھے اور التحیات پہ بیٹھتے ہوئے ہم نے یوں ہاتھ کر لینا ہے کہ یہ انگلی جو ہے شہادت والی، اس کے ساتھ جو یہ انگلی ہے اس کے ساتھ یوں انگوٹھا اور دائرہ بنا ہوا ہم نے اپنے ران پہ رکھ لینا ہے، اور جب یہ لفظ آئیں شہادت کے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ، الا اللہ پہ انگلی کھڑی کرنی ہے، اور یوں کھڑی کر کے پھر یوں ہاتھ اسی طرح نیچے کر دینا ہے، یوں نہیں کہ بس اسے پھر جو ہے نا وہ یوں حرکت دیتے رہیں، بس اب سکون کے ساتھ نماز پڑھنا ہے اور ہاتھ کی حیت یوں ہی رہے، ہاتھ کھول نہیں دینے، ہاتھ کی حیت اسی طرح رہے، اور یہ جو شہادت کی انگلی کھڑی کرنی ہے الا اللہ پہ کھڑی کرنی ہے، وہاں یہ شہادت دینی ہے سارے مانگت ہیں، فقیر ہیں، اور نوازنے والا الا اللہ، وہ اللہ ہے۔ یہ گواہی دینے کے بعد ہم نے انگلی یوں ہی رکھ کر اور اسی طرح باقی نماز پوری کرنی ہے۔ واشہد ان، اور یہ بھی گواہی دے اشہد ان محمدن، آگے لفظ بڑا غور کے قابل ہے، عبدہ، کیا کہا؟ عبدہ، تجھے اور مجھے بھی عبدہ کے لفظ سے، اور میرے محبوب کو بھی عبدہ کے لفظ سے پکارا گیا، عبدہ ورسولہ۔ یہاں یہ نہیں کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن ونورہ ورسولہ، نورہ ورسولہ نہیں کہا گیا، عبدہ ورسولہ، کہ اللہ کے محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے عبدیت کی صفت لائی گئی، بعد کے اندر رسول کی صفت لائی گئی، کہ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے تقریباً 29 مقام ہیں جس میں اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ عبد کا استعمال کیا، بشر کا استعمال کیا۔ یہ جو دھوکہ دیا جاتا ہے نا، اوہ جی یہ دیوبندی جو ہیں، یہ جو اشاعتی وہابی ہیں، یہ العیاذ باللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ یہ ہماری طرح کے بندے۔ بھائی دیکھ لیں، شکل و صورت ایک ہوتی ہے، یعنی وجود ہوتا ہے، ایک ہوتے ہیں بندے کے اوصاف، بندے کے وصف، بندے کی صفات۔ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے قل انما انا بشر مثلکم، بشر ہوں میں تمہاری طرح، وجود کے اعتبار سے، کھانے پینے کے اعتبار سے، تجارت کے اعتبار سے، یعنی میں بھی اسی طرح کھاتا ہوں جس طرح تم کھاتے ہو، میں بھی پیتا ہوں تم بھی پیتے ہو، میں بھی چلتا ہوں تم بھی چلتے ہو، میں نے بھی شادیاں کی تم نے بھی کی، ہاں تمہارے اور میرے درمیان فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ، تم پر وحی نہیں ہوتی، میں اللہ کے محبوب پیغمبر پر وحی ہوتی ہے۔ تمہاری صفات کے اندر میری صفات کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہے۔ میرے محبوب ذات کے اعتبار سے بشر ہیں، لیکن صفات کے اعتبار سے نور علی نور ہے، نور من نور اللہ نہیں،
اللہ کے نور سے نور جدا کرتے ہو، اللہ کے ٹکڑے بناتے ہو۔ قرآن کہتا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اس اللہ کا کوئی ٹکڑا نہیں ہے۔ اگر لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اللہ کا کوئی بھی ٹکڑا ہوتا یعنی دو رب بن جاتے تو زمین کے اندر فساد برپا ہو جاتا۔ یہ سبق نظر نہیں آیا، پیچھے والا سبق نظر آتا ہے۔ اللہ نے اس نماز کے اندر یہ جو الفاظ رکھے ہیں نا، یہ ہمیں اپنی توحید پختہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے الفاظ رکھے۔ انسان اگر یہ پوری نماز اس انداز میں پڑھے تو اس انسان کو خود بخود اللہ کی توحید سمجھ آنے لگتی ہے۔ وہ بندہ خود بخود سمجھنا شروع ہو جاتا ہے کہ واقعہ قرآن کیا کہتا ہے اور میری نماز یہاں مجھے کیا درس دے رہی ہے۔ یہ الفاظ پڑھ کے کہتا ہے عبدہ و رسولہ، کہ میرے محبوب پیغمبر پہلے عبدیت کا ان کا اقرار کرتا ہے کہ وہ بندے ہیں، پھر کہتا ہے ورسولہ، ہاں اب اللہ کے رسول بھی ہیں۔ اور میرے محبوب پیغمبر صرف عام رسول نہیں بلکہ خاتم النبیین، اور میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے معاملے میں یاد رکھیں مومن مسلمان وہی ہے، اس بندے کے دل کے اندر ایمان کا ایک ذرہ بھی نہیں جو میرے محبوب پیغمبر کی ختم نبوت کے اندر شک کرے یا اس کے اندر کوئی گنجائش چھوڑے۔ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر اللہ نے مہر لگا دی کہ اب میرے محبوب کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی۔ کوئی ذلی، کوئی بروزی، کوئی کسی قسم کا وہ اگر نبوت کا دعویٰ کرے میرے رسول کے بعد، وہ لعنتی ہے، وہ لعین ہے، وہ کافر ہے، وہ بے ایمان ہے، اور ایسے کافروں کی جو حمایت کرے وہ بھی اسی طرح کا بے ایمان اور کافر ہے جیسے وہ نبوت کرنے والا ہے۔ اس لیے قادیانی علی الاعلان پاکستان کے اندر ان لوگوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں جن لوگوں نے یہ قانون بنا دیا تھا کہ قادیانی پاکستان کے اندر کافر ہے، اور الحمدللہ مومن مسلمان کا بھی یہ عقیدہ پکا ٹھکا ہے کہ جو میرے محبوب پیغمبر کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے، خواہ قادیانی ہو خواہ کوئی بھی ہو، وہ بندہ کافر ہے اور اس کا حمایتی بھی اسی طرح کافر ہے۔ اس لیے ختم نبوت کے معاملے کے اندر مسلمان کی جان تو جا سکتی ہے، مگر اس نظریے اور اس عقیدے کے اندر قطعاً لچک نہیں ہو سکتی۔ آج بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے نا، آگے سے دفاع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو ان کا خواہ جتنے بھی سیاسی ہیں، جو بھی جس طبقے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، یاد رکھیں جو میرے محبوب پیغمبر کا نہیں وہ ہمارا بھی نہیں ہے۔ اس لیے یہاں پہ یہ دفاع کرنا، جیسے فرانس کے انہوں نے گستاخی کی اور ہمارے وزیر اعظم صاحب کہنے لگے جی اگر ہم نکال دیتے نا فرانس کے سفیر کو تو پاکستان کے معاشی حالات خراب ہو جاتے۔ تجھے اس اللہ کی ذات پہ یقین نہیں ہے؟ رزاق تو وہ اللہ ہے۔ اسی طرح جو بھی جس کی حکومت میں بھی میرے محبوب کی ختم نبوت پر اگر ڈاکہ ڈالا جائے تو مسلمان کو چاہیے اس لیڈر کا نہیں بلکہ اس محبوب پیغمبر کی ختم نبوت کا دفاع کرے۔ سب سے افضل اور اعلیٰ کام بھی وہی ہے اور اپنے ایمان کو بچانے کا ذریعہ بھی وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔